الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسماء ستہ مکبرہ کا سبق ہے ابن، اخن، فمن، ہمن، ہمن، ہنن اور زو۔ ان کے اعراب کو بیان کریں گے یہاں پر۔ یہ اعراب بالحرف سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں سے۔ اچھا، یہاں پر کچھ شرائط ہیں ان کی جس کو بیان نہیں کیا گیا ہے، وہ مزید تفصیل سے اس کے حواشی وغیرہ میں بیان کیا جائے گا۔ تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ یہ جو تمام اسماء ہیں ان میں شرط یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ جو اعراب 9 نمبر بیان کیا جا رہا ہے ان کا، یہ 9 نمبر والا اعراب کا اظہار ان کا اس وقت ہوگا جب یہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو۔ اچھا، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر مضاف الی الجا ہوں گے تو پھر اعراب وہی ہوگا جو پیچھے مضاف الی الجا کا ہم نے بیان کر دیا کہ تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ اگر یہ مضاف نہیں ہوں گے تو پھر ان کا اعراب مفرد منصف صحیح کی طرح ہوگا سوائے زو کے، کیونکہ زو اضافت کے بغیر استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ اس کی طرف مضاف نہیں ہوں گے بلکہ تثنیہ واحد نہ ہو، تثنیہ یہ جمع ہو، تو اس صورت میں جو ان کا اعراب ہے وہ تثنیہ یہ جمع والا ہوگا، یعنی تثنیہ کے اندر جو اعراب آگے آ رہا ہے تثنیہ کا وہ ہوگا، اور جمع کے اندر جو اعراب آئے گا وہ جمع والا ان کا جمع والا اعراب ہوگا۔ تو جمع میں پھر یہ جمع مکسر ہوں گی ان کی، تو جمع مکسر والا اعراب آئے گا، اور منصف ہوں گے تو منصف، غیر منصف ہوں گے غیر منصف، اور اسی طرح سے اگر جمع جو ہے وہ دوسری ہوتی ہے جمع سالم، تو اس صورت میں جمع سالم والا اعراب ہوگا۔ تو یہاں پر یہ ذہن میں آپ کو رکھنا ہوگا کہ یہ مفرد ہوں اور مضاف ہوں یا کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف، اور مصغر نہیں بلکہ مکبر ہوں۔ مکبر مصغر کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ابن کی تصغیر آپ ابئی لے آتے ہیں، اخن کی تصغیر اخئی لے آتے ہیں، تو اخئی کا مطلب میرا چھوٹا بھائی، ٹھیک ہے۔ تو تصغیر کے کافی ساری صورتیں ہیں، انشاءاللہ تصغیر کا پورا سبق آئے گا، اس میں بتائیں گے ہم تصغیر کس کس کام کے لیے کی جاتی ہے۔ اب باپ کا یہ مطلب تو نہیں کہ چھوٹا باپ، تو تصغیر جو ہے اس کو کس کس کام کے لیے کیا جاتا ہے وہ وہاں پہ بیان کریں گے۔ پیار کے لیے بھی تصغیر کی جاتی ہے، تو یہاں پر باپ کے لیے جب آئے گی تصغیر تو پیار کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے عرب میں یہ ابئی نام بھی رکھا جاتا رہا ہے، جیسے سیدنا حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بھی بہت سارے ابئی نام کے اشخاص موجود ہیں عرب کے اندر۔ تو یہ شرائط اپنی مد نظر رکھنی ہے اس صورت میں جب یہ شرائط سب پائی جائیں۔ کیا شرائط ہوں؟ کہ یہ مضاف ہوں، یہ اسماء جتنے بیان کیے 6 اسماء، یہ 6 اسماء مضاف ہوں، مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ یا کی طرف مضاف نہ ہوں، کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو، پھر ان کا جو ہے یہ مصغر نہ ہوں، مکبر ہوں، پھر تثنیہ یہ جمع نہ ہو، تو اس صورت کے اندر ان کا اعراب جو ہے وہ یہ والا آتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی حالت رفعی واو سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری شا سے آتی ہے۔ اس میں تو ترتیب وہی رکھیں گے کہ جیسے اعراب بالحرکت میں انہوں نے سب سے پہلے اس کا اعراب بیان کیا تھا جس کے تینوں حرکتوں سے اعراب آتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر اعراب بالحرف میں بھی اس کا اعراب پہلے بیان کر رہے ہیں جس کا تینوں حرفوں سے اعراب آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایک حرف کر کے کم ہوتا، پھر تقدیری کی طرف چلے جائیں گے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے جاء ابو زید رأیت ابا زید نظرت الی ابی زید، حالت رفعی میں واو کے ساتھ، تو جاء ابو زید، ابو کے ساتھ دیکھو واو آ رہی ہے، اور رأیت ابا زید میں ابا کے ساتھ الف آ گئی، اور نظرت الی ابی زید میں ابن کے ساتھ یا آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالت رفعی اور حالت نصبی اور حالت جری ہو گئی۔ تثنیہ کا اعراب بیان کر رہے ہیں، تثنیہ کے ساتھ صرف تثنیہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کلا، کلتا، اسنانی، اسنتانی، سنتانی وغیرہ سب جو ہے ان کا اعراب یہی آتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی حالت رفعی الف سے، اور حالت نصبی اور جری یا ساکن ماقبل مفتوح سے آتی ہے، جیسے جاء رجلان رأیت رجلین نظرت الی رجلین، اسی طرح سے جاء کلاہما رأیت کلیہما نظرت الی کلیہما۔ اچھا، یہ کلا، کلتا کا اعراب جب ضمیر کی طرف یہ مضاف ہو تو تب یہ والا آئے گا، اگر یہ ضمیر کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں گے تو اس صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں، اس صورت میں یہ معرب ہی نہیں ہوتے۔ معرب ہوں گے تو معرب کا اعراب آئے گا، معرب میں اعراب آتا ہے، غیر معرب میں تو اعراب ہی نہیں آتا۔ اسی طرح اسنانی، اسنتانی جو ہیں ان کا بھی اعراب تثنیہ والا آئے گا۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں اعراب جمع مذکر سالم، الو، عشرون سے تسعون تک، دہائیاں سب جو ہیں ان کا اعراب، یعنی جمع مذکر سالم کا بھی اعراب یہی آئے گا، پھر اس کے بعد الو کا اعراب بھی یہی آئے گا۔ الو جو ہے یہ زو کی جمع ہے، زو کا معنی ہوتا ہے والا، صاحب،
اور الو جو ہے یہ اس کی جمع ہے، یعنی والے صاحب. جیسے ہم ایک بندے کو کہیں گے کہ ذو مال، ذو المال، مال والا، اور بہت سارے بندے ہوں گے تو ہم کہیں گے اولو المال. جیسے قرآن پاک میں کثیر مقامات پر اولو الالباب آیا ہے. لب کی جمع الباب، لب کہتے ہیں دماغ کو، مغز دماغ جو ہے اس کو کہتے ہیں. ویسے مغز کے لیے بھی لب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دماغ بھی مغز ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کے لیے بھی لب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اولو الالباب کا مطلب عقل والے. صحیح. ذوی العقول بھی ہم کہتے ہیں نا، یہ ذو سے ہے ذوی العقول. اچھا، اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ ان تینوں کا اعراب یعنی 20 الو اور جب ذکر سالم، یہ 20 سے مراد دہائیاں ہیں جتنی بھی ہیں ان سب کا، یعنی 20 30 50 40 وغیرہ، ان سب کا اعراب جو ہے یہی آتا ہے. کیا اعراب آتا ہے اس کے؟ حالت رفعی واو ساکن ما قبل مضموم سے، اور حالت نصبی و جری جو ہے وہ یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے. جب ہم نے تثنیہ اور جمع کا سبق پڑھا تھا تو اس میں بنانے کے طریقے ہم نے دونوں بیان کیے تھے کہ تثنیہ بنانے کا طریقہ الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، پھر اپنا یا ساکن ما قبل مفتوح نون مکسور بنانے کا طریقہ تھا. تو میں نے وہاں عرض کیا تھا آپ کو کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہم دو طریقے سے کیوں بناتے ہیں. اس کی ایک حالت رفعی ہوتی ہے، ایک حالت نصبی ہوتی ہے، حالت جری ہوتی ہے. تو یہ حالت رفعی الف ما قبل مفتوح سے آتی ہے، اور حالت نصبی جری جو ہے وہ یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے. تو اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر نہیں بھی سمجھ میں آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آگے جا کے ہم سمجھ لیں گے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کی حالت رفعی اور حالت نصبی اور حالت جری کا ہی اظہار ان صورتوں میں ہوتا ہے. وہ جو الف یا سے بدل جاتی ہے وہ اعراب ہے، جبکہ بنانے کے طریقے کے طور پر ہم اس کو رکھتے ہیں. اور جمع مذکر سالم میں بھی ایسا ہی ہے. جہاں مسلمون رأیت مسلمین نظرت الی مسلمین کہ جب ہم واو نون لگائیں گے تو اس وقت حالت رفعی، اور جب یا نون لگائیں گے تو اس وقت حالت نصب و جری ہوگی. لیکن یا نون جو ہے یہ تثنیہ میں بھی آتا ہے اور جمع میں بھی آتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ تثنیہ کے اندر یا ساکن ما قبل مفتوح نون مکسور ہوتا ہے، اور جمع کے اندر یا ساکن ما قبل مکسور نون مفتوح ہوتا ہے. یعنی اس میں ما قبل مکسور ہے تو اپنا جمع میں ما قبل مکسور ہے تو نون مفتوح ہے، جبکہ تثنیہ میں ما قبل مفتوح ہے تو نون مکسور ہے. اچھا، اس کے بعد جمع مذکر سالم بیان کر رہے ہیں. جمع مذکر سالم تو اعراب اس کا بیان ہو چکا، لیکن اس کے باوجود دوبارہ سے جمع مذکر سالم کا اعراب بیان کر رہے ہیں. جمع مذکر سالم کا دوبارہ سے اعراب بیان نہیں کر رہے. دراصل یہ جمع مذکر سالم جب یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوتی ہے تو اس وقت اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں، کیونکہ پیچھے انہوں نے جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسماء کے اعراب کو بیان کیا تھا تو وہاں پر انہوں نے اس بات کی قید لگائی تھی کہ یہ ایسے اسماء یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوں جو جمع مذکر سالم نہ ہوں. تو جمع مذکر سالم اگر یا کی طرف مضاف ہوگا تو اس صورت میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس کی حالت رفعی واو سے اور حالت نصبی و جری جا سے آتی ہے، اور اس میں حالت رفعی واو تقدیری سے اور حالت نصبی جری جو ہے وہ یا لفظی سے آئے گی. مثال دے رہے ہیں، جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ اور مررت بمسلمیہ. اچھا، ان مثالوں میں واو تقدیری کیوں ہے اور حالت رفعی اور حالت نصبی حالت جری جو ہے وہ اپنا لفظی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس میں سادہ سی ہے. دیکھیے، یہ اصل میں مسلمون یا تھا، تو واو کی اضافت اپنا مسلمون کی اضافت جب یا کی طرف ہوئی تو یا کی اضافت کی وجہ سے نون اس کے ساتھ سے گر جائے گا تو بن جائے گا مسلمویا. اور آپ یہ جانتے ہیں نحو کے اعتبار سے، جس نے اپنا صرف کے اعتبار سے صرف میں قواعد پڑھے ہیں صرفی، تو واو اور یا اکٹھے ہو جائیں تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کرنا یہ واجب ہے. تو واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کر دیا. لیکن آگے اگر دیکھیں تو یہ پہلے ہی مسلمی یا تھا تو ادغام کر کے مسلمی یا کر دیا. تو اگلی دونوں صورتوں میں کیونکہ اعراب تھا ہی اس کا یا، تو وہ اب بھی باقی ہے، جبکہ پہلی صورت میں اس کا اعراب واو تھا جس کو ہم نے یا سے بدلا، پھر یا کا یا میں ادغام کیا. تو جو اس کا اعراب واو تھا وہ موجود تو نہیں ہے نا، لفظوں میں نہیں ہے، ہم اس کی تلفظ نہیں کر سکتے. لفظی اعراب اور تقدیری اعراب کی وضاحت میں مبنی والے سبق میں کر چکا ہوں کہ لفظی اعراب کا مطلب کیا ہے کہ جس کا ہم تلفظ کر سکیں، اپنے منہ سے اس کو ادا کر سکیں، اپنے زبان سے اس کو ادا کر سکیں تو لفظی. اگر زبان سے ادا نہیں ہو سکتا تو اس اعراب کو تقدیری کہتے ہیں. تو یہاں پر اعراب جو ہے حالت رفعی میں واو ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے، ہم یا سے تلفظ اس کا کر رہے ہیں، لہذا واو کا تلفظ نہیں ہو رہا تو واو تقدیری ہے. اسی طرح سے لیکن یا کا تلفظ ہو رہا ہے تو یا تقدیری نہیں ہے، یا لفظی ہے.
اس کے بعد بیان کر رہے ہیں تنبیہات۔ پہلی تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اسماء ستہ جمع مذکر سالم تثنیہ اور ان کے ملحقات کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور باقی تمام اسماء کا اعراب بالحرکہ ہوتا ہے۔ یہ آپ جو اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف سمجھ چکے ہیں ان کے لیے بالکل آسان ہے، سمجھنے کی یہ حاجت نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے انہوں نے کی ہے۔ تنبیہ نمبر 2 میں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں مکسور اور مضاف الی الیا کا تینوں حالتوں میں، اور اس میں منقوص کا حالت رفعی اور حالت جری میں، یا مذکر سالم مضاف الی الیا کا اعراب حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، جبکہ اس میں منقوص کا حالت نصبی میں اور جمع مذکر سالم مضاف الی الیا کا حالت نصبی اور حالت جری میں، اور باقی تمام اسماء کا تینوں حالتوں میں اعراب لفظی ہوتا ہے۔ تو اعراب لفظی کس کا ہوتا ہے، تقدیری کس کا ہوتا ہے، یہ پیچھے بھی بیان ہو چکا، بس اس کو انہوں نے دوبارہ سے ریویژن کروایا ہے۔ تنبیہ نمبر 1 اور تنبیہ نمبر 2 میں دونوں میں باتیں وہی بیان کی گئی ہیں جو پہلے بیان کی گئی تھی۔ تو مشق جو ہے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ یہ ویڈیو بھی ہماری کافی لمبی ہو گئی، سبق میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا سبق لمبا ہے، اور لمبا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو 3-4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ تو اگلے حصے کے اندر ہم اس کی جو ہے مشق کریں گے۔ تو کسی قسم کا سوال یا کسی قسم کا مشورہ، ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس پہ دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔